صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کے درمیان کا واقعہ چل رہا ہے. آج جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ کل 4 آیتیں ہیں. ان 4 آیتوں کو میں نے انتخاب کیا ہے. ان آیتوں کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرنا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہونا اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینا اور وہ بیٹے کی صفات، یہ تمام باتیں آج کی ان 4 آیتوں میں بیان ہوں گی. پچھلی جو باتیں گزری ہیں، پچھلی جو 2-3 مجلسوں میں جو تفسیر ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی بیوی حنا بنت فاقوس، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. اب ان کے ارادے کے مطابق بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میں تو بیٹے کا ارادہ کر رہی تھی لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی بیٹے کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا. اس کے بعد ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور ان کی تربیت میں دے دیا. اور یہ تربیت انہیں کو کیوں نصیب ہوئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو تھے، تو اس وجہ سے آپ کا حق زیادہ بنتا تھا، تو اس لیے آپ کی تربیت میں دے دیا گیا. اس کے بعد جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا کی تربیت جو ہے نشو و نما آپ کی یعنی جسمانی اعتبار سے بہت جلدی آپ جو ہے بڑی ہونے لگی. دوسرے بچوں کے اعتبار سے آپ کی صحت بھی اچھی تھی، آپ کا جسم بھی بہت اچھا تھا، آپ کا ذہن بھی اور آپ کا دماغ بھی، آپ کا حافظہ بھی، ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے بہت ہی قوی عطا فرمائی تھی. جو بچے جتنا جلدی جو ہے بڑے ہوتے ہیں اس معمول سے بھی زیادہ جلدی حضرت مریم رضی اللہ عنہا بڑی ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے
آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے ماتحت رہنے لگی، آپ کے لیے کمرہ بنایا گیا، اس میں آپ جو ہے عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی باہر سے آتے تو آپ کے پاس جو ہے بے موسم پھل ہوتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ یہ پھل آپ کے پاس کیسے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے سوال کا یہ جواب سننے کو ملا کہ یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، میرے اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 77 سال کی تھی، اور ایک قول کے مطابق مکمل 100 سال ہو چکی تھی، یعنی 70 پر 7 سال آپ کی عمر ایک قول کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 100 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے آپ کو بے اولاد ہی رکھا، اور یہ عمر جو ہے 70 سال گزرنے کے بعد دنیا کے معمول کے اعتبار سے کسی کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ بچے پیدا ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے 60 سال 70 سال کے بعد، وہ جو ہے جو اسباب ہیں وہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے 70 پر 7 سال یا 100 سال تھی، تو اس زمانے میں آپ کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، یعنی ان کے اندر بھی بچہ جننے کی طاقت نہیں تھی، بچہ پیدا ہونے کی ان کے اندر بھی طاقت نہیں تھی۔ جن عورتوں کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رہتی ان کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل اللہ کے یہاں سے آ سکتے ہیں، تو میرے گھر کے اندر اس پیرانہ سالی عمر میں بچہ کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے۔ تو اسی دعا کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اور اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے لیے ایک خاص اور بہت ہی نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ بہت ہی سننے والے ہیں۔ یہ آخر میں جو ہے آیت کے آخر میں ایک ٹکڑا جو لا رہے ہیں، اور یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی یہ بھی ایک جو ہے دعا مانگنے کا اللہ سے ایک طریقہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بہت ہی ضروری ہے، الحمدللہ رب العالمین، کم سے کم اتنا تو بھی کہنا ضروری ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا ضروری ہے، اس کے بعد جا کر دعا مانگنا شروع کریں۔ یہ جو ہے دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اپنی دعا میں، انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ آپ بہت ہی زیادہ سننے والے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں، اللہ ہر چھوٹی چیز کو بھی سنتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ رب العزت سننے پر قادر ہے۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور آپ کی جو صفت ہے وہ بہت ہی زیادہ سننے والی ہے، آپ کی صفت اے اللہ مجھے جو ہے بہت ہی بہترین اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو آیت کے اسی حصے سے یہاں جو بتایا جا رہا ہے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے پروردگار میرے لیے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام بچی کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں، بچے کی دعا مانگ رہے ہیں، لڑکے کی اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت سے تو یہ اخذ کیا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے لڑکوں کی دعا کرتا ہے اور لڑکوں کی امید رکھتا ہے تو یہ یقین کے منافی اور یقین کے جو ہے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اللہ جو چیز دے دے وہ لے لینا ہے، بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دعا مانگنا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ قرآن جب سکھا رہا ہے تو پھر دعا مانگنے میں کیا
جو ہے تردد ہو سکتا ہے، کیا شک اس میں ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے سے ہمارے جو ہے اکابرین فرماتے ہیں، اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا نہیں ہو رہا ہے، لڑکی ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، تو وہ آدمی جو ہے اس آیت کا ورد کرے، اس آیت کا ورد کرے تو انشاءاللہ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یہ آیت کا یہ حصہ ہے، اس میں جو ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اس آیت کو جو ہے اپنے ورد میں رکھے گا، اس آیت کے حصے کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بیٹا عطا کریں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فنادته الملائکہ، یہاں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسری آیت میں فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك، بس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یحییٰ کی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یحییٰ کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ بھی بہت بڑے نبی، اور ان کی صفات جو ہے یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کے صفات کیسے تھے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ اپنے محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب کا مطلب مسجد کا محراب نہیں، محراب کہہ کر یہاں کیا بتانا مقصود ہے؟ اپنا کمرہ، اپنے گھر کا وہ خاص کمرہ جو عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کو جو ہے قرآن کے الفاظ میں محراب کہا جاتا ہے۔ اور یہ محراب جو آج کل مسجدوں میں بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مسجدوں کا محراب بنانا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں بالکل سادی سیدھی ہوتی تھی، چوکور ہوتی تھی، اور جتنی جو ہے ضرورت ہوتی تھی لوگ جو ہے مسجدیں بنا لیتے تھے، اس کے اندر جو ہے کوئی محراب نہیں ہوتا تھا، کوئی جو ہے نقش و نگار نہیں ہوتا تھا، کوئی مینارہ نہیں ہوتا تھا، بس سادی سیدھی جو ہے مسجدیں ہوتی تھی۔ اور یہ تمام چیزیں بعد میں جو ہے لوگوں نے شروع کر دی، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا محراب بنا دیا، اس وجہ سے کہ امام جو ہے آگے ہو کر امام کے لیے، نماز پڑھانے والے کے لیے ایک سامنے جو ہے الگ جگہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے ایک مقام ہو، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محراب بنایا اپنے زمانے میں۔ پہلا محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنا مسجد کی۔ تو یہ جو ہے مسجد کا محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ تو یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو کر محراب میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو محراب کا مطلب کیا ہے؟ کہ گھر کا وہ کمرہ جس کمرے میں وہ جو ہے عبادت کرتے تھے، اس کمرے کو جو ہے یہاں محراب کہا جا رہا ہے۔ ابھی اوپر بھی جو ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے واقعے میں گزرا ہے، کیا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا اللہ کی عبادت میں رہتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے آتے محراب میں داخل ہوتے، تو محراب کا مطلب وہاں بھی یہی ترجمہ میں نے کیا تھا کہ محراب کیا ہے؟ محراب کا مطلب کمرہ، وہ کمرہ جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس چیز سے اور ایک جو ہے ایک بات یہ بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ آدمی جو ہے، اور یہ چیز سن کر جو ہے چیئر پر بیٹھ کر پڑھنے والے مجھ سے ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے نیچا دکھانا، آپ لوگوں کو جو ہے چیئر سے جو ہے نیچے اتارنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے بتانا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 70 پر 7 سال کی عمر، ایک قول کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 100 سال۔ تو اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، درا حال ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت ہی افضل ہے، اور چیئر کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی یہ بھی بات نہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن چیئر کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا مجبوری کے عالم میں، اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہم کو ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو جو ہے برداشت کریں، اور
کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو حدیثوں سے جو ہے یہ مطلب ہمیں سامنے نکل کر آتا ہے کہ نماز اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کے 4 حصے ثواب کے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبوری کے عالم میں اگر بیٹھ کر یا کھڑے یا چیئر کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو 4 حصوں میں سے ثواب کا 1 حصہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی جو ہے تردد نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر شک نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بلا آج کل جو ہے ایک فیشن بنا ہوا ہے، اچھے لوگ آ کر فوراً جو ہے چیئر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو آج کل جو طریقہ چلا ہوا ہے، اس طریقے کو جو ہے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے طور سے فکر کرے کہ بھئی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر جس کے اندر شوق ہے کہ بھئی نماز کا 4 حصے کا ثواب بھی مجھے حاصل کرنا ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ آج بہت سارے لوگ جن کو جو ہے کھڑے ہو کر رکوع سجدے والی نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ حضرات جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے، اپنے جو ہے گھٹنوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو جتنی ہم تکلیف برداشت کریں گے اللہ کی عبادت ادا کرنے میں تو اتنا زیادہ ثواب ہمارے حصے میں آتا رہے گا۔ تو اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کمرے میں تو اللہ رب العزت نے بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ بیحییٰ، یعنی یحییٰ کی بشارت دی، بیٹے کی بشارت دی۔ اور یہاں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور ان کا نام بھی اللہ کی طرف سے تجویز کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، بہت بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اپنے طرف سے ان کا نام بھی جو ہے تجویز کر کے اور ان کے والد کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ اب آگے جو ہے ان کی 4 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، پہلی صفت، وسیدہ دوسری، وحصورا تیسری، ونبی من الصالحین چوتھی۔ یہ 4 صفات جو ہے ترتیب وار بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دی، اور وہ کیسے ہوں گے؟ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے وطن مبارک سے آگے چل کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ اللہ کا کلمہ کہا گیا، کیوں کہا گیا ہے؟ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے معمول کے خلاف ہوئی ہے۔ انسانوں کی پیدائش یا جانوروں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے ذریعے سے انسان اور جانور پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، لیکن حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں بغیر باپ کے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے جو ہے سورہ مریم کے اندر یعنی 16ویں پارے کے اندر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام سے ایک پوری صورت ہے، اس میں جو ہے بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اب جو ہے یہاں مختصراً یہ سن لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ مبارک پر، بدن مبارک پر پھونک مارا، اللہ کا کلمہ پڑھ کر پھونک مارا۔ تو اس پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کے پیٹ میں آپ کا جو ہے آپ کے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک میں آپ قرار پا گئے۔ تو یہ جو ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کلمہ پڑھ کر کلمہ بول کر جو ہے پھونک مار رہے ہیں۔ تو اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ پہلی صفت وسیدہ، اور دوسری صفت قرآن کہہ رہا ہے
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے؟ لوگوں کے سردار رہیں گے۔ سید کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے سردار کو کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہے خاندانی اعتبار سے سید ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک سید وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے لوگوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے سردار کو عربی میں سید کہا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے واقعات میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی جو ہے غالباً ان کا نام سے نکل رہا ہے، تو وہ صحابی جو ہے ایک جنگ میں جو ہے بہت زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد ایک جماعت کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تو حضرت جو ہے وہ صحابی جو ہے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے کہا کہ بھئی اٹھو، آپ کے سردار کے لیے استقبال کرو، آپ کے سردار کو سواری سے نیچے اتار کر بٹھاؤ، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں۔ تو سردار کس کو کہا جاتا ہے؟ لوگوں کے قوم کا ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جس کو سردار اور سید کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 4 صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت اللہ کے کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے سردار بنیں گے۔ وہ حصورا، اور دنیا کی تمام خواہشات سے پاک رہیں گے۔ دنیا کے تمام خواہشات سے، چھوٹی خواہش بھی ان کے اندر نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ کی سیرت مبارکہ میں بات آتی ہے کہ آپ نے پوری زندگی شادی نہیں کی، پوری زندگی آپ جو ہے شادی نہیں کی۔ اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ ان کے اندر خواہش نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر مردانگی نہیں تھی اور ان کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت ہر چھوٹی چیز سے بھی پاک بنا کر پیدا کرتے ہیں۔ نبی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، رائی کے دانے کے برابر عیب نہیں آتا نبی کے اندر، اور جس آدمی کے اندر عیب ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر مردانگی تھی، شادی کر اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا پورا جذبہ ان کے اندر تھا، پوری طاقت ان کے اندر تھی۔ تو اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی شادی نہیں کی۔ اگر کوئی آدمی جو ہے آج کے زمانے میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو آج بھی جو ہے اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھئی وہ آدمی پورے طریقے سے اپنے خواہشات کے اوپر روک لگائے، تب بھی اس کے لیے شادی نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ورنہ تو بعض لوگوں کے لیے شادی کرنا سنت ہے، بعض لوگوں کے لیے واجب ہے، بعض لوگوں کے لیے فرض بھی ہے شادی کرنا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کل ہمارے جو ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا عبدالخالق مدراس کے ہیں، کہ ان کی عمر جو ہے 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے بھی شادی نہیں کی، اور ان کا جو ہے کوئی گھر ہی نہیں ہے، پوری زندگی مدرسے میں ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا جو ہے ان کے اندر ملکہ عطا فرمایا ہے، دین کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے انجینئر بھی ہیں، دنیاوی دین کے اعتبار سے بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور دیوبند مدرسے کے نائب محتمم بھی ہیں۔ اور حدیث کی بہت ہی اونچی کتاب شمائل ترمذی کے نام سے، ترمذی شریف کے آخر میں بہت چھوٹا حصہ ہے، تقریباً جو ہے 20 یا 30 صفحے ہیں، بس اتنے ہی صفحے، وہ حصہ جو ہے حضرت پڑھاتے ہیں، اور وہ پورا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی وہ پورا حصہ اس کے اندر جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، وہ پورے حدیثوں میں آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے ہاتھ پیر کیسے تھے، آپ کتنے لمبے تھے، کتنے چوڑے تھے، اور یہ تمام چیزیں اس حصے میں بیان کر دی گئی ہیں۔ جب حضرت جو ہے پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو اتنا جو ہے طلبہ جو ہے اتنا مزہ لے کر سبق سنتے ہیں، حالانکہ حضرت کا سبق رات 11 بجے تقریباً ہوتا ہے۔ اب تو جو ہے حضرت کا سبق جو ہے دن میں ہونے لگا ہے، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت جو ہے حضرت کا سبق جو ہے رات میں 11 بجے کے بعد ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بچے بہت ہی شوق سے، بہت ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ آ کر حضرت کے سبق میں شامل ہوتے تھے۔ تو اتنا جو ہے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا دین کا، دنیا کا علم اتنا اونچا ان کے پاس ہے
کہ دیوبند مدرسے کے اندر جو بھی بلڈنگ بنتی ہے وہ پوری بلڈنگ کی جو ہے نقشہ، پوری بلڈنگ کا نقشہ اور وہ پورا جو ہے حضرت کے ہاتھ سے ہی بن کر ہی جو ہے آگے جا کر اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جاتی ہے، حضرت ہی جو ہے پورا نقشہ بنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے ایسے جو ہے مہارت عطا فرمائی ہے، اور حضرت جو ہے 60 سال سے بھی زیادہ عمر ہو چکی ہے، لیکن حضرت نے بھی جو ہے شادی نہیں کی۔ مقصد یہی ہے، حضرت یہی کہتے ہیں اگر میں شادی کر لوں گا تو دین کی محنت کا حق پورے طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا، دین کی محنت کا حق پورے طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ شادی اگر کروں گا تو بیوی کا مسئلہ رہے گا، بچوں کا مسئلہ رہے گا، اور گھر کے جو ہے ضروریات رہیں گی، اس کے لیے جو ہے مجھ کو وقت دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر وہ وقت جو ہے میں دین کے لیے دوں گا، مدرسے کے لیے دوں گا تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے حضرت جو ہے آج تک جو ہے ان کا نکاح نہیں ہوا، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی آدمی اپنے خواہشات کے اوپر مکمل طریقے سے کنٹرول اگر کر سکتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر وہ آدمی جو ہے شادی نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ آگے جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے بالکل خواہشات سے پاک تھے، آپ کے دل کے اندر چھوٹی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آگے چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ بہت نیکوکار اور بہت نیک لوگوں میں نبی بنائے گئے، بہت نیک لوگوں میں نبی بنائے گئے۔ تو یہ 4 صفات جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آگے آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے بشارت دی جا رہی ہے بچے کی، اور وہ بچے کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگتے ہیں۔ زکریا نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میرا سر، تفسیروں میں بات آتی ہے کہ میرا سر بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا کا زمانہ آ چکا ہے، بڑھاپے کے عالم میں قدم رکھ چکا ہوں۔ اور اپنی بیوی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بانجھ ہو چکی ہے میری بیوی بھی، اس کے باوجود میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ اب یہاں جو ہے اس بات سے ہمارے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شک ہو رہا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کی طاقت کے اوپر نہیں۔ کوئی بھی نبی ہو، کسی نبی کو جو ہے شک پیدا نہیں ہوتا، کسی نبی کو شک پیدا نہیں ہوتا۔ شک پیدا ہو گیا تو پھر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ عام انسانوں کو شک پیدا ہوتا ہے لیکن نبی کو شک پیدا نہیں ہوتا۔ تو لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب میری بیوی بھی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے، اور میرے اندر بھی جو ہے صلاحیت نہیں ہے، میرے اور میری بیوی کے اندر، دونوں کے اندر صلاحیت ختم ہو چکی ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ تو پھر بھی بچہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے یہ جو ہے مانگ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ جب موت طاری کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موت آئے گی، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہم جو ہے پوری انسانیت کو جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر 100 سال تک نیند طاری کر دیا۔ 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام نیند کے عالم میں رہے۔ آپ جس گدھے کے اوپر سوار ہو کر آئے تھے وہ گدھا مر کر، اس کی ہڈیاں ختم ہو کر مٹی میں مل چکا تھا، اور اس کے بعد 100 سال گزرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پھر دوبارہ اٹھا رہے ہیں، نیند سے اٹھا رہے ہیں۔ اور نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے، حدیث کے اندر فرمایا گیا۔ تو اب نیند میں جانا مطلب یہ ہے کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر وہ حالت لا کر بتا دیا کہ ہم جو ہے اس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو ہڈی جو گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں ہو چکی تھی، وہ مٹی ہو چکا تھا۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے تو ان کا گدھا بھی جو ہے اس کی ہڈیاں جڑ رہی ہیں، اس کے اوپر گوشت آ رہا ہے، اس کے اوپر چمڑا چڑھ رہا ہے۔
لیکن آپ کا جو توشہ تھا وہ توشے کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک محفوظ رکھا. وہ توشہ 100 سال تک گرم رہا. جب آپ 100 سال نیند سو کر اٹھے تو آپ کا کھانا جو تھا گرم ہی تھا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت سے ہر چیز جو ہے بنا سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی جو ہے اسباب کی ضرورت نہیں. اسباب تو ہمارے لیے, آپ کے لیے, دنیا والوں کے لیے. اللہ کے لیے کیا اسباب کی ضرورت؟ اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت وہ ہے, اللہ جسے جو چیز جیسا چاہتے ہیں ویسا کرنے والے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں قال رب اجعل لي آیہ. اے اللہ آپ کی طاقت تو مجھے معلوم ہے, ہر چیز جو ہے آپ کے قبضے قدرت میں ہے. آپ جو ہے اسباب کے جو ہے محتاج نہیں ہیں, بغیر اسباب کے آپ پیدا کرنے والے ہیں. لیکن میرے لیے کوئی ایک نشانی ہو جائے, میرے لیے کوئی ایک نشانی ہو جائے کہ میری بیوی حمل سے ہے. میں کیسے پہچان لوں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری بیوی حمل سے ہے؟ آج کل جو ہے بہت ہی جو ہے دنیا آگے بڑھ چکی ہے. آج کل بہت ساری چیزیں جو ہے ایجاد ہو چکی ہیں کہ عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو گھر بیٹھ کر ہی عورت جو ہے پہچان لیتی ہے کہ میرے جو ہے پیٹ کے اندر حمل قرار پا چکا ہے. تو اس زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں کیسے پہچان لوں کہ میری بیوی حمل سے ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں قال آیتک. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہی نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثا. جب تمہاری بیوی حمل سے ہو جائے گی تو تم جو ہے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. تم جو ہے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. بات اگر کرنا چاہو بھی تو تمہاری زبان سے بات نہیں نکلے گی. اللہ یہ کہ کیا کرو گے تم؟ اللہ رمزا, صرف اشارے سے لوگوں سے بات کرو گے. جب یہ جو ہے تمہارے اوپر یہ عالم آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی جو ہے حمل سے ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں اے زکریا آپ جو ہے میرا ذکر کثرت سے کرتے رہو, میرا ذکر کثرت سے کرتے رہو. جب ایک نبی کو حکم ہو رہا ہے, ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. صبح کے وقت میں بھی شام کے وقت میں بھی کیا کرو؟ میرا ذکر کثرت سے کرو. تو اسی لیے جو ہے ہمارے تبلیغی جماعت کا ایک جو ہے اصول ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرائی جاتی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, نبیوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبح کے وقت میں بھی شام کے وقت میں بھی کیا کرو؟ میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. تو اس لیے ہمارا اکابر جو ہے تبلیغی جماعت کے تو صبح میں بھی اور عصر کے بعد میں بھی 3 تسبیحات کی پابندی کراتے ہیں. اور یہ 3 تسبیحات جو ہے ہم جو ہے بہت معمولی سمجھتے ہیں. اس کی نورانیت اور اس سے ملنے والا جو نور ہے وہ بہت ہی بہترین نور ہے. اور اس کی وجہ سے, اس تھوڑے سے وقت کی ذکر کی وجہ سے ہمارے دل کی ظلمت ختم ہو جائے گی. ہمارے دل کے اندر جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا دل جو ہے نور سے منور ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے, ذکر کی پابندی کرتے رہنا ہے. اور ایسے پرفتن دور میں ہم لوگ جو ہے قدم رکھ چکے ہیں. ایسے زمانے میں تو, ایسے دور میں تو ہر وقت چلتے پھرتے, اڑتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, کھاتے پیتے, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان جو ہے, ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارا ایمان جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جانے کا خطرہ ہے. تو اس لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کے اوپر جو ہے مکمل طریقے سے یقین کریں. اگر کوئی چیز ہمارے جو ہے زندگی میں ضرورت کی ہے, اللہ سے خوب مانگ کر اس چیز کو لینے کی کوشش کریں. اگر میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی اس کو ضرورت ہو اور وہ چیز جو ہے بہت بڑی بھی ہو یا بہت چھوٹی بھی کیوں نہ ہو, اگر اس کی زندگی میں بہت ہی اس کی ضرورت ہو, اگر اس کے اوپر بہت ہی تڑپ کے ساتھ آدمی 40 دن مکمل ہر نماز کے بعد تہجد میں خصوصی طور پہ 40 دن اگر کوئی آدمی پورے دل کے تڑپ کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے 40 دن کے اندر 40 دن کی دعاؤں کی برکت سے ایسی ایسی جو ہے نعمت عطا فرمائیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس کے اوپر میرا جو ہے خود کا تجربہ ہے, اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں.
تو اس لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے جو ہے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ 40 دن اگر پابندی کے ساتھ کسی چیز کا اللہ سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی طرف سے وہ چیز ہمیں دی جائے گی۔ اگر وہ چیز ہمارے لیے کوئی جو ہے دینا مصلحت نہیں ہے، اچھا وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ رب العزت جو ہے اس چیز کی خواہش ہمارے دل سے ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اللہ سے جتنا ہو سکے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیں گے۔